ناظرین فورم کی اس خصوصی نشست میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں ذوالفقار صاحب، ان کے ساتھ ذوالفقار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب حکم فرمائیں۔ سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ جی ہیلو، سن رہا ہوں آپ کو بھائی۔ جی سر، میں نے ایکچوئل کہنا تھا کہ یہ ہمیں ہماری جان کب چھوٹے گی ان جاگیرداروں سے اور سرمایہ داروں سے؟ ابھی پوچھتے ہیں بیرسٹر صاحب۔ اور ایک چھوٹا سا کویشچن اور۔ جی حکم۔ سر یہ بتائیں گے ایکچوئل کہ ٹھیک ہے پرویز مشرف صاحب ایک ڈکٹیٹر تھے، جی جی، لیکن اس دور میں ایک غریب آدمی ایک 10,000 روپے میں بڑا اچھا گزارا کرتا تھا، وہ کس طرح کرتا تھا یہ مجھے بتا دیں بس۔ ابھی پوچھتے ہیں جی۔ لیکن سر وہ کہندے نے پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ آپ کا یہ آئین اعلی انسانی اوصاف، اخلاق حسنہ، حق نمائندگی، گفتار و کردار کی آزادی، وہ کہتے ہیں بھائی جان پرویز مشرف آمر تھا، اس نے آئین کو توڑا، اس نے عدلیہ کو برطرف کیا، بھائی جان روٹی ملتی تھی، گزارا ہوتا تھا۔ آپ کی ان آزادیوں، عدل و انصاف، قانون و ضابطہ، جمہوریت، نمائندگی نے ہمیں بھوکا کر دیا ہے۔ دیکھیے جس پلین پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، ہم تو ایک حکومت دوسری حکومت میں فرق کر ہی نہیں رہے، ہم تو اصولوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، ہم خود ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو قانون، جو حکومت انسان کی فلاح کے لیے کام نہیں کرتی وہ تو ظلم کے منہ پہ کھڑی ہے، وہ نہ جمہوریت ہم ہے، تو اس کو مانتے نہ قانون کی حکمرانی ہے، نہ عدل و انصاف۔ اگر حکمرانی نے میرے جو ہے بچوں کو بھوک پہ مجبور کر دیا ہے، اس کے معصوم باپ کو خودکشی پہ مجبور کر دیا ہے، تو یہ نہ جمہوریت ہے نہ اسلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالص ظالمانہ نظام ہے، چاہے آپ نام جو بھی دیں۔ راولپنڈی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے، ان کو بھی ذرا آن بورڈ کر لیں۔ جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ حاکم صاحب السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ شرازی صاحب، ایک تو میں آپ کے پروگرام کو بڑے غور سے سنتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں کچھ کہنا بھی چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں جناب۔ ایک حکومت کی ڈیوٹی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام عوام کو بنیادی ضروریات اس کی پوری کرے، ٹھیک، لیکن یہاں تو نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ آٹا ہے، اور اس کے کیا یہ حکومت کے حقدار ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ 64 سال ہو گئے ہیں، یہ صرف ہم ہی کہتے ہیں کہ عوام ہی قربانی دے، بجلی نہ ہو تب بھی عوام قربانی دے، گیس نہ ہو تب بھی عوام قربانی دے، تو یہ ہمارے جو امراء ہیں اور جو حکومتی اہلکار ہیں یہ کب قربانی دیں گے؟ ہاں یہ کیوں نہیں قربانی دیتے؟ ساری قربانیاں ہم نے کیوں دینی ہے جناب؟ دیکھیے پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ کیا حکومت کی جو ڈیوٹیاں بھی ہیں، دیکھیے بنیادی حکومت بنتی کیوں ہے؟ حکومت کا بنیادی تصور ہر فلسفے میں ایک ہی ہے کہ وہ انسان کی فلاح ویلفیئر کے لیے کام کرے گی۔ اگر کوئی حکومت انسان کی فلاح کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے، سستا روٹی دینے کے لیے، بجلی بحث دینے کے لیے، یا امن و امان دینے کے لیے، جان و مال کا تحفظ یا دینے کے دوائی فری دینے کے لیے، اسکول دینے کے لیے کام نہیں کر رہی، تو حکومت نہیں ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہی، وہ ظالمانہ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے۔ نہ جمہوریت میں وہ اچھی حکومت ہے، نہ اسلام میں حکومت ہے، نہ مغرب میں، نہ مشرق میں۔ یہ بات بڑی سادہ سی بات ہے۔ اور کوئی ایسی حکومت جس سے عوام کا بھلا نہیں ہو رہا، لوگوں کو خیر نہیں پہنچ رہا، اس حکومت کا ہماری گفتگو سے تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ جمہوری نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت ہی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، وہ ظلم ہے، حکومت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حکومت کا اور فرض ہے کہ جیسا بھائی نے کہا جتنے غریب طبقات ہوں ان کے لیے اتنا پرو ایکٹیو ہو، اتنا ان کے لیے اچھا کام کرے۔ حضور کی ایک بڑی چھوٹی سی حدیث ہے، قربان جاؤں، مجھے بہت ہی وہ جب بھی میں سوچتا ہوں، آپ سے وہ حدیث سنتے ہیں۔ پہلے رؤوف صاحب ہمارے ساتھ فیصل آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو آن بورڈ کر لیں۔ جی رؤوف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شرازی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بڑی نوازش۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی موجود ہوتا ہے جناب، لیکن اس وقت آئین کو بلا دیا جاتا ہے
آئین کی دفعہ 62-63 کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ حکومت آ جاتی ہے اور حکومت پر کوئی زد پڑتی ہے تو پھر انہیں آئین یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن 62-63 پر پوری طرح عمل کروائے، تبھی تو یہ صاف ستھرے لوگ سامنے آ سکیں گے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے راؤ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کنٹریبیوٹنگ سو این امپورٹنٹ سبجیکٹ، تھینک یو ویری مچ۔ پہلے حدیث جی سرکار کی حدیث، حکومت کے جو کام ہے جو بھائی نے بتائے ان میں سے یہ توجہ زیادہ کرے گی غریب پہ، چونکہ حضور نے جو ہدایت فرمائی ہے، جیسے میرے دوست نے کہا کہ دنیا کے معاملات، مسعود صاحب نے کہا مانتے ہیں، حضور نے سیاسی معاملات میں معاشی پالیسی میں ہمارا جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے اصول واضح کر دیا، انا ولی ملا ولی اللہ، جس کا کوئی نہیں اس کا میں دوست ہوں، جس کا کوئی کرنے والا نہیں معاشرے کا اس کا میں کروں گا۔ مراد یہ ہے میں کروں گا سے مراد یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے، ریاست ہے، حکومت ہے، جی، جس کے پاس روٹی نہیں اس کو ہم دیں گے، اسٹیٹ دے گی، جس کے پاس تعلیم نہیں اسٹیٹ دے گی، جس کے پاس اسکول نہیں اسٹیٹ دے گی۔ یہ تو ہماری اسلامی تعلیم کا بنیادی نقطہ ہے، اور یہی ہی شرعیت ہے، یہی ہی جمہوریت ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو یہ کچھ اور ہے۔ دوسرا دوست نے یہ کہا کہ دیکھیے کہ ہماری جان کب چھوٹے گی، یہ سوال رہ گیا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ جان چھوٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ بتا دیں جلدی سے، وہ صرف یہ ہے کہ ہم ظلم کو قبول نہ کریں۔ یہ طاقتور ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، اقتدار ہے، ہر شے ان کی ہے، ان کے سامنے کھڑا ہونا حکمت کے ساتھ، ہمت اور صبر کے ساتھ، اور آگے بڑھنا اور پھر اکٹھا ہونا، ایک ہی اس کا حل ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے ظلم سے ورنہ یہ ہماری گردنوں پہ سوار رہیں گے، یہ ہماری گردنوں پہ اس وقت تک سوار رہیں گے جب تک ہم ان کو اپنی گردنوں سے اتارنے کا کوئی بندوبست، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی جدوجہد کی ضرورت نہیں کریں گے۔ ناظرین، بہت سارے کالرز ایسے تھے جن کی کالز وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نہیں لے سکے، ان تمام کالرز سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ جو کالرز ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اصل بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ بنیادی عقائد ہوں، تصورات ہوں، نظریات ہوں، ان پر معاشرے میں متحملانہ گفتگو کا آغاز ہو، لوگ بات کریں، رائے دیں، اور پھر اس سے اختلاف کو سننے کی کوشش کریں۔ اسی بات کو عام کرنا ہم چاہ رہے ہیں، اسی لیے بنیادی تصورات پہ بات کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہمیں کال نہیں کر پاتے یا ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے 2 ای میل ایڈریس اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں، جن کو میں دوہرا دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلا ہے forum@atv.com، دوسرا ای میل ایڈریس میرا ہے شیرازی MSHERAZIM@hotmail.com۔ آپ ای میل پہ بھی ہمیں اپنے سوالات، اپنے اعتراضات، اپنے عذرات بھیج سکتے ہیں، انہیں بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا، ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ میرے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اسی موضوع پر گفتگو کے تسلسل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، وہ اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اللہ حافظ۔